مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ساتھ ہی طاقت اور قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب بھی رکھ دیا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کھانے پینے کے اس طرح محتاج نہیں جس طرح ہم لوگ ہیں، تاہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلاموں کی خاطر سحری فرمایا کرتے تھے تاکہ محبت والے غلام اپنے محسن آقا شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر سحری کر لیا کریں۔ یوں انہیں دن کے وقت روزہ میں قوت کے ساتھ ساتھ سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی آتا ہے۔ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ کبھی سحری کرنے سے رہ جاتے ہیں تو فخر سے یہ بات بناتے ہیں اور یوں کہتے سنائی دیتے ہیں، ہم نے تو سحری کے بغیر ہی روزہ رکھ لیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، سحری کے بغیر روزہ رکھنا کوئی کمال تو نہیں جس پر فخر کیا جا رہا ہے، بلکہ سحری کی سنت چھوٹنے پر ملال ہونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے کہ سرکار ذی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت چھوٹ گئی۔ حضرت سیدنا عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ماہ رمضان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک ناشتہ کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں ہر لقمہ کے بدلے 60 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ سحری کے وقت 7 بار یہ دعا پڑھیے، لا الہ الا اللہ الحی القیوم القائم علی کل نفس بما کسبت۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کی، زندہ و قائم ہے، ہر نفس پر جو اس نے کمایا ہے حاضر ہے۔ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ بے شمار ہر ستارے کے 1000 نیکیاں دیتا ہے، یعنی جتنے بھی ستارے ہیں ان سے 1000 گنا نیکیاں مرحمت فرماتا ہے، اتنے ہی گناہ مٹاتا ہے اور اسی قدر اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ سحری روزہ کے لیے شرط ہے، ایسا نہیں ہے۔ سحری کے بغیر بھی روزہ ہو سکتا ہے، مگر جان بوجھ کر سحری نہ کرنا یہ مناسب نہیں کہ یہ ایک عظیم سنت ہے، یہ ایک عظیم سنت سے محرومی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ سحری میں خوب ڈٹ کر کھانا ہی کوئی ضروری نہیں، چند کھجوریں اور پانی ہی اگر بنیت سحری استعمال کر لیں جب بھی کافی ہے، بلکہ کھجور اور پانی سے تو سحری کرنا سنت بھی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کے وقت مجھ سے فرماتے، میرا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے، مجھے کچھ کھلاؤ، لہذا میں کچھ کھجوریں اور ایک برتن میں پانی پیش کرتا۔ معلوم ہوا کہ روزہ دار کے لیے ایک تو سحری کرنا بذات خود سنت ہے اور کھجور اور پانی سے سحری کرنا دوسری سنت۔ خیر کھجور اور پانی کا جمع کرنا بھی شرط نہیں، صرف تھوڑا سا پانی بھی اگر بنیت سحری پی لیا جائے تو اس سے بھی سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ سحری کا وقت کب ہوتا ہے؟ عربی زبان کی مشہور کتاب بے لغت قاموس میں سحر کے بارے میں لکھا ہے کہ سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جائے۔ بازو کے نزدیک سحر کا وقت آدھی رات سے شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت علامہ ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے مرقات شرح مشکات میں نقل کیا ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے، ایک افطار میں جلدی کرنا، دوسری سحری میں تاخیر، اور تیسری نماز کے قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ میرے دوستو،
सहरी में ताखीर करना मुस्तहब है और देर से सहरी करने में ज्यादा सवाब मिलता है। यहाँ जहन में ये सवाल पैदा होता है कि ताखीर से मुराद कौन सा वक्त है। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा तफसीर नईमी में फरमाते हैं कि इससे मुराद रात का छठा हिस्सा है। फिर सवाल जहन में उभरा कि रात का छठा हिस्सा कैसे मालूम किया जाए। उसका जवाब यह है कि गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक रात कहलाती है। मसलन किसी दिन 7 बजे शाम को सूरज गुरूब हुआ और फिर 4 बजे सुबह सादिक हुई। इस तरह गुरूब आफताब से लेकर सुबह सादिक तक जो 9 घंटे का वक्फ गुजरा वो रात कहलाया। अब रात के इन 9 घंटों के बराबर 6 हिस्से कर दीजिए। 9 घंटों के 6 हिस्से किए तो हर हिस्से 1.5 घंटे का हुआ। अब रात के आखिरी 1.5 घंटे के दौरान सुबह सादिक से पहले जब भी सहरी की इंशाअल्लाह ताखीर का सवाब हासिल हो जाएगा। सहरी व इफ्तारी का वक्त उमूमन रोजाना बदलता रहता है। ऊपर दिए हुए तरीके के मुताबिक जब भी चाहे रात का छठा हिस्सा निकाल सकते हैं जो मैंने बताया। अगर रात में सहरी कर ली और रोजा की नीयत भी कर ली, बल्कि अवामी इस्तिलाह में रोजा बंद भी कर लिया, फिर भी बकिया रात में जब चाहें खा पी सकते हैं। अजान फजर नमाज के लिए है, न कि रोजा बंद करने के लिए। सहरी में इतनी ताखीर भी न कर दें कि सुबह सादिक का शक होने लगा। जैसे कि बाज लोग सुबह सादिक के बाद फजर की अजानें हो रही होती हैं और वो खाते पीते रहते हैं। अगर खाते नहीं तो पानी पीकर रोजा बंद जरूर करते हैं। आह बेचारे, इस तरह रोजा बंद तो क्या करेंगे, रोजे को बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं और इस तरह रोजा होता ही नहीं और सारा दिन भूख प्यास के सिवा कुछ हाथ आता ही नहीं। रोजा बंद करने का ताल्लुक अज़ान फजर से नहीं, बल्कि सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद करना जरूरी है, जैसे कि आगे आयत मुक़द्दसा के तहत गुजरा। अल्लाह ताला इस्लामी भाई बहन को अक्ल सलीम अता फरमाए और सही औकात की मालूमात करके रोज़ा नमाज वगैरह इबादत सही बजा लाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।